अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम खैरियत से, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालतू के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक तरफ एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। उसका सामने से नेतृत्व कर रहा था जालतू, एक शक्तिशाली योद्धा। दूसरी तरफ ईमान वालों की एक छोटी जमाअत थी। लोगों को देखकर लग सकता था कि इस मुकाबले में जीतना नामुमकिन है, लेकिन ईमान वालों ने कहा, कितनी ही छोटी जमाअतें हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमाअतों पर जीत हासिल की है। और इसी मुकाबला में एक ऐसा नौजवान सामने आया जिसका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। एक कम उम्र के नौजवान सामने आया जिसका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। आखिर क्या हुआ? तो एक कम उम्र के दाऊद ने उस ताकतवर जालतू को सामने कैसे किया, और इस घटना के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी बड़ी नेमतें दी। आइए सुनते हैं कुरान में बयान किया गया यह वाक़या। बनी इसराइल और उनका इम्तिहान। बनी इसराइल और उनका इम्तिहान। बनी इसराइल एक समय कठिन हालात से गुजर रहे थे। उनके दुश्मनों ने उन्हें दबा रखा था। उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह नियुक्त कर दीजिए। नियुक्त मतलब भेज दीजिए, ताकि हम अल्लाह की राह में मुकाबला कर सकें। उनके नबी ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर लड़ाई का हुक्म दिया गया तो क्या तुम पीछे नहीं हटोगे। उन्होंने कहा कि हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो बहुत से लोग पीछे हट गए। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ दावा करना काफ़ी नहीं, ईमान की असली पहचान परीक्षा के समय होती है। तालूत का चुनाव। अल्लाह ने एक तालूत को उनका बादशाह बनाया। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की। उन्हें लगा था कि बादशाह बनने के लिए धन दौलत जरूरी है, लेकिन उनके नबी ने बताया कि अल्लाह ने तालूत को चुना है और उन्हें ज्ञान, शारीरिक क्षमता में बढ़त दी है। इससे पता चलता है कि नेतृत्व सिर्फ पैसे से नहीं मिलता। काबिलियत, ज्ञान और जिम्मेदारी भी जरूरी है। नदी का इम्तिहान। तालूत अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में नदी आई। तालूत ने कहा कि अल्लाह तुम्हें इसी नदी के जरिए आजमाएगा। जो भर पेट पानी पिएगा वह इस परीक्षा में सफल नहीं होगा। बहुत से लोग इम्तिहान में टिक नहीं सके। उनकी संख्या कम होती गई, लेकिन जो अल्लाह का आदेश पर कायम रहे वे आगे बढ़ते गए। जालूत की सेना। अब उनके सामने जालूत की सेना था। एक बड़ी ताकत, एक मजबूत दुश्मन, और लेकिन ईमान वाले घबराए नहीं। उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें हैं, लेकिन जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर जीत हासिल की है। फिर उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र उड़ेल दे, मतलब सब्र
کرنے کی توفیق دے، ہمارے قدم جما دے، مطلب قدم آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہماری مدد فرمائے۔ یہ دعا ہمیں آج بھی مشکل وقت میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ دعا ہمیں آج بھی مشکل وقت میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ داؤد علیہ السلام، اسی مقابلے میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس مقابلے کی ہر چھوٹی بڑی بات کیسے ہوئی تھی، اس لیے ہمیں ایسی باتیں نہیں جوڑنی چاہیے جن کا قرآن یا صحیح حدیث میں پرمان نہیں ہے۔ اتنا نشچت ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو پراجت کرایا۔ اتنا نشچت ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے قرآن یا صحیح حدیث میں پرمان نہیں ہے، پرمان نشچت ہے، جالوت کو پراجت کرایا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو ملی نعمتیں۔ داؤد علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں ملی تھی وہ ہم سنائیں گے آپ کو۔ چلیے سناتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام صرف ایک بہادر ویکتی نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت دی۔ داؤد علیہ السلام کی ملی نعمتیں۔ داؤد علیہ السلام صرف ایک بہادر ویکتی نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت دی، انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی چھمتا دی، طاقت دی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کا نرم کر دیا گیا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہوں کو نرم کر دیا گیا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں تھی۔ جیت کے بعد گھمنڈ نہیں، یہ ایک بڑی سیکھ ہے۔ اگر کسی انسان کو کامیابی مل جائے تو وہ اکثر کہتا ہے میں نے کیا۔ اگر کسی کو جیت ہو جاتا ہے کچھ چیز میں تو وہ لوگ کہتے ہیں میں نے کیا، پر یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے اصلی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی کامیابی بھی اللہ کی مدد سے ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کی کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہوئی۔ اس لیے انسان کو کامیابی ملنے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ذرا پڑھیں۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ذرا سنیے۔ آج ہمارے سامنے بھی مشکل ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بڑی سمسیا دیکھ کر ہم سوچتے ہیں میں اس سے نہیں نکل سکتا، لیکن اس واقعہ کو یاد کیجئے، جل تو بڑا تھا لیکن اللہ اس سے بڑا تھا۔ دشمن زیادہ تھے لیکن اللہ کی مدد کافی تھی۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی جائز پریشانی ہو تو محنت کیجئے، صحیح راستہ اپنائیے اور اللہ سے مدد مانگے۔ جب ڈر لگے تو کیا کریں؟ جب آپ کو ڈر لگتا ہے تو کیا کیجئے گا؟ چلیے بولتے ہیں۔ ایمان والی دعا کو یاد کیجئے، اے ہمارے رب۔ جب ڈر لگے تو کیا کریں؟ ایمان والی دعا کو یاد کیجئے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر اڑیل دے، ہمارے قدم جما دے اور ہماری بھی مدد فرما۔ آپ بھی مشکل سمے میں اللہ سے یہی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی طاقت سیمت ہے لیکن اللہ کی طاقت کا کوئی سیما نہیں ہے۔ بھاؤک سندیش۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے آج آپ کو لگے کہ آپ کی پریشانی جالوت جیسی بڑی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس سادھن کم ہو سکتا ہے آپ کو لوگ ساتھ چھوڑ دے، لیکن اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہو تو امید مت چھوڑیے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، دعا کرنی ہے، صبر کرنی ہے اور صحیح راستے پر چلتے رہنا ہے۔ کامیابی کب اور کہاں کس روپ میں آئے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخری دعا۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، مشکل وقت میں ہمارے قدم جما دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہمیں اپنی مدد پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں گھمنڈ سے بچا اور ہر کامیابی کو اپنی نعمت سمجھنے والا بنا، ہماری پریشانیوں
دور فرما اور ہمیں اپنی پسندیدہ بندوں کو میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے ہی قرآن اور صحیح حدیث واقعہ جڑے اسلامک واقعوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔